السلام علیکم ایوری ون، دس از شان حنیف فرام ویژن ابروڈ کنسلٹینٹس۔ آج ونس اگین آپ کے ساتھ ایک اور سکسیس سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ بہت ہی پیارے بھائی آفتاب فخر موجود ہیں جن کا UK کا ویزا گرانٹ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کو مبارکباد دیتے ہیں ان کا ویزا گرانٹ ہونے پہ، اور ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ یعنی ویژن ابروڈ کنسلٹینٹس کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا۔ السلام علیکم آفتاب بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ اچھا آفتاب بھائی، ہماری کچھ آڈینس ہوتی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ جس کا ویزا لگتا ہے تو انٹرویو کرتے ہیں تاکہ ان کی جتنی بھی کوئریز ہوں وہ ان کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلے آپ نا اپنی پروفائل ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا تھی اور جو ہے وہ پاسنگ ایئر وغیرہ ساری چیزیں آپ بتا دیں۔ جی سر، میرا نام آفتاب فخر ہے۔ میں نے سن 2023 کے اندر اپنے یوڈیفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سے جو سا اسٹڈی ابراڈ کا جو سا میرا ویژن تھا ایک، جو کہ میں شروع سے ہی پرسیو کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پہلے آسٹریلیا کے لیے اپلائی کیا، وہ ایک ادر کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے 2 مرتبہ USA کے لیے اپلائی کیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن تینوں مرتبہ مجھے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا، اور ریجیکشن کی مین وجہ یہ تھی کہ جو سا انٹرویو کی پریپریشن میری اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجھے تینوں مرتبہ ریجیکشن آئی۔ 3 دفعہ آپ کا یعنی کہ ریفیوزل تھا آسٹریلیا سے اور US سے۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ویژن ابروڈ کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ ہوا، اور پھر آپ نے کس کنٹری کا پروسیس کروایا ہے جو آپ کا ویزا لگا ہے؟ بس اس کے بعد مجھے ویژن ابراڈ کنسلٹنٹس کے ساتھ رابطہ ہوا، جس کے اندر میرا سر سکندر کے ساتھ اور میڈم فاطمہ اور سر ذیشان کے ساتھ رابطہ ہوا۔ تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، تو ان کی گائیڈنس مجھے کافی اوتھینٹک لگی، اور اس کے بعد میں نے پھر UK کے لیے اپلائی کیا تھا، اور آج الحمدللہ میرا UK کا ویزا گرانٹ ہو گیا۔ چلیں الحمدللہ۔ اچھا آفتاب بھائی، اب تھوڑا سا اس کو مزید ڈیٹیل کے اندر آپ کے جو ہے پروسیس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا پروسیس شروع کروایا تھا تو وہ ذرا ایکسپلین کریں کہ کون سی یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیا تھا، اس کا کیا طریقہ کار تھا، کس طرح آپ کو آفر لیٹر ملا اور کیا کیا اسٹیپ ہوتے رہے ہیں؟ جی سر، میں نے اپریل 25 کے اندر اپنا پروسیس اسٹارٹ کیا تھا، اور السٹر یونیورسٹی برمنگھم کیمپس کے اندر میرا ایڈمیشن ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو سا مجھے کیس کے لیے پہلے جو سا ایڈمیشن انہوں نے منگوایا، جو کہ بڑا ٹائملی مجھے ریسیو ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیس کے انٹرویو کے لیے پہلے جو سا میں نے پہلے ہی جو سا آپ کو اسپیسیفائی کیا ہے کہ پہلے جو سے میں نے کنٹریز کے اندر اپلائی کیا تھا، مین ایشو میرا انٹرویوز کا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب یہاں پہ میں نے ان کے تھرو اپلائی کیا، ویژن ابراڈ کنسلٹنٹ کے تھرو، انہوں نے بڑی اچھی طرح سے جو سا ٹائملی مجھے کیس کے انٹرویو کی پریپریشن تیاری کروائی۔ ایک دن کے اندر میرے 5 سے 7 سیشن ہوتے تھے، ٹیم کے مختلف ممبرس کے ساتھ سیشن ہوتے تھے، اور بڑی اچھی طرح انہوں نے مجھے کیس کی تیاری کروائی، جس کی وجہ سے میں نے اپنا کیس کا فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر ہی انٹرویو کلیئر کر لیا۔ چلیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ اچھا آفتاب بھائی، اس کے بعد ذرا بتائیے گا کہ جب آپ کو کیش ملا پھر آپ نے ویزا اپلائی کروایا تو اس میں بھی کوئی آپ کو انٹرویو فیس کرنا پڑا ہے ایمبیسی کا یا نہیں؟ جی سر، کیس کے بعد میں نے یعنی کہ ایمبیسی کے اندر ویزا فائل کیا تھا، جس کے اندر میرا 14 اگست کو جو سا انٹرویو ہوا تھا، اور اس کے اندر جو سا انہوں نے کوئی یعنی کہ ریزن نہیں بتائی کہ میرے انٹرویو کے اندر کوئی خرابی ہے، لیکن میرا ایک دوسرا انٹرویو دوبارہ کنڈکٹ کروایا گیا 16 ستمبر کو۔ تو الحمدللہ اس وقت بھی ویژن ابراڈ کی ٹیم نے میرے ساتھ اچھی طرح سے تعاون کیا۔ اسی طرح سے ٹیم ممبرس کے مختلف لوگوں کے ساتھ میرے انٹرویو کے سیشن ہوتے رہے، اور کوئی یعنی کہ اس کے اندر لیکنگ نہیں آئی انٹرویو کی پریپریشن کے اندر۔ رات کو 2-2 3-3 بجے تک ان لوگوں نے میری پریپریشن کروائی، اور اتنی پکی پریپریشن تھی کہ الحمدللہ جو سے میرے دونوں انٹرویو بھی کلیئر ہو گئے۔ بہت اچھی بات ہے آفتاب بھائی۔ اب یہاں پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو ایمبیسی کا ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ انٹرویو لگا ہے، جی سر۔ یہاں پہ نا ایک چیز میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے بچوں کا کنسرن ہوتا ہے، جو وہ یونیورسٹی کے انٹرویو کا نام سنتے یا اسپیشلی ایمبیسی کے انٹرویو کا نام سنتے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ کریک کر پائیں گے کہ نہیں۔ تو جب آپ کو فرسٹ ٹائم انٹرویو لگا تو آپ کی کیا فیلنگس تھی کہ آپ کو تھا کہ میں اس کو کلیئر کر پاؤں گا، یا میری تیاری جو ہے اس طریقے کے مطابق ہوگی کہ میں اس کو کریک کر پاؤں گا؟ سر پہلے بھی میں USA اور آسٹریلیا کے لیے اپلائی کر چکا ہوں، تو اس کے اندر اور اس کے اندر جو سا نا UK کے لیے انٹرویو کی پریپریشن کے اندر میرا اچھا خاصا ڈفرینس تھا۔ تو جب آپ کی پریپریشن ایک اچھے طریقے سے اور ویزا فائلنگ پروسیس وغیرہ سب کچھ بڑے اچھے طریقے سے پرسیو ہوا ہو، تو اس کے اندر آپ کو پہلے ایک خود ہی کانفیڈینس اپنے اندر ہوتا ہے کہ آپ یہ انٹرویو کلیئر کر جو گے، تو وہ کوئی اچھی یعنی کہ وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے فرسٹ ٹائم انٹرویو دیا تھا ایمبیسی کا، تو اس کے کتنے دن بعد آپ کو جو ہے وہ دوسری اٹیمپٹ کے لیے انہوں نے آپ کو کہا تھا انٹرویو کا؟ مجھے تقریباً 1 مہینے کے بعد کہا تھا دوبارہ انہوں نے دوبارہ۔ ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم بھی کوئی ہماری ٹیم نے آپ کو سیشنز کروائے تھے؟ جی پراپرلی بالکل ایسے تھا جیسے نیولی اسٹارٹ اپ جو سا تھا، انہوں نے پراپرلی جو سا اچھی طرح سے پریپریشن کروا کے میرا سیکنڈ اٹیمپٹ کے لیے بھی
इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई थी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका जो है वो यूके का वीज़ा ग्रांट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपकी क्या फीलिंग्स है? लाइक आपने हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाया, आपने काम करवाया, तो वो ज़रा अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें कि आपकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है। ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है कि जो उनसे बहुत अच्छा है, यानी कि प्रोफेशनली वे के अंदर यहाँ पे बच्चों को डील किया जाता है और एक एक चीज़ के ऑन द स्पॉट जो उनसे आपको रहनुमाई दी जाती है। जी जी। कोई यानी कि कम्युनिकेशन का गैप नहीं है विजन अब्रॉड की टीम के साथ। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि पेशेंट इज़ द की टू सक्सेस। डिलेज आ जाते होते हैं एम्बेसीज़ के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लेकिन जब एक प्रोसीजर जो उनसे अच्छे तरीके से किया जाए तो फिर उसके अंदर कोई मसला नहीं होता। जी जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा है कि डिले थोड़ा सा आ जाता है, जी। क्योंकि इस चीज़ के अंदर जो है वो टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी पे। अब उसी ने आपको इंटरव्यू वगैरह कराया, लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपके साथ जो है वो टीम कोऑर्डिनेट कर रही है, आपको तैयारी करवा रही, तो स्टूडेंट जो है वो फिर सेटिस्फाई रहता है। तो ठीक है आफ्ताब भाई, बहुत शुक्रिया आपका जो है ना, आपने Thank you अपने so ट्रू much, वर्ड्स sir. के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया। जी, ये हमारे साथ थे आफ्ताब भाई, जिनका जो है वो 3 रिजेक्शन थी, 3 रिफ्यूज़ल थे यूएसए के और ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ जो है वो अपना यूके का प्रोसेस स्टार्ट करवाया और हमारी पूरी टीम ने उनको जो है वो फुल कोऑर्डिनेट किया और उनको सेटिस्फाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका यूके का वीज़ा ग्रांट हो चुका है। तो इनकी तरह और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना केस स्टार्ट करवाना चाहते हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारा ऑफिस विजन अब्रॉड कंसल्टेंट्स को विजिट करके अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।